اسکول۔ آج عبداللہ بہت خوش تھا کیونکہ آج اس کے بیٹے حفظہ کا اسکول میں پہلا دن تھا۔ عبداللہ دن بھر رکشہ چلاتا اور جو کماتا اس سے گھر والے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارتے۔ عبداللہ جو تھا وہ ان پڑھ تھا، اسے پڑھنا لکھنا بالکل بھی نہیں آتا تھا۔ اس وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ اس کا جو بیٹا ہے تعلیم حاصل کرے۔ عبداللہ نے سب سے پہلے مسجد کے امام صاحب جو عالم دین تھے، جو قرآن پڑھاتے تھے، ان سے مشورہ کیا کہ عبداللہ کی تعلیم و تربیت کس طرح کی جائے۔ امام صاحب نے عبداللہ کو مشورہ دیا کہ سب سے پہلے حفظہ بیٹے کو کسی دینی ماحول والے اسکول میں داخل دلوا دو، پھر کچھ عرصے بعد جب حفظہ بیٹا اچھی طرح پڑھنا لکھنا سیکھ لے تو کسی اچھے مدرسے میں حفظ قرآن جو زبانی یاد کرتے ہیں قرآن کو اس میں کروا دیا جائے۔ عبداللہ کو امام صاحب کی باتیں بڑی اچھی لگی۔ وہ امام صاحب سے اجازت لے کر گھر آیا اور حفظہ کی والدہ کو امام صاحب کی باتیں کہی ہوئی بتائیں۔ حفظہ کی والدہ جو تھیں وہ بہت سمجھدار خاتون تھی، وہ بھی ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے فوراً تیار ہو گئی۔ عبداللہ گھر کے قریب موجودہ اسکول گیا اور حفظہ کا داخلہ اسکول میں کروا دیا۔ آج حفظہ کا اسکول جانے کا پہلا دن تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ عبداللہ کے گھر میں عید آ گئی ہے۔ سب گھر والے بڑے خوش تھے کہ آج حفظہ اسکول جائے گا۔ حفظہ کو اسکول کی نئی وردی، یونیفارم پہنائی گئی۔ امی نے جلدی سے لنچ باکس میں حفظہ کا پسندیدہ کھانا رکھ دیا اور حفظہ کو پیار سے سمجھایا کہ دیکھو بیٹا، جب کھانے کا وقفہ ہو تو ہاتھ دھو کے بسم اللہ پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا اور اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ کھلانا۔ حفظہ میاں اپنے ابا جان کے رکشے میں بیٹھ کر اسکول پہنچے، لیکن یہ کیا، جیسے عبداللہ حفظہ کو اسکول چھوڑ کر واپس آنے لگا تو حفظہ نے تو رونا شروع کر دیا اور اتنی زور زور سے رونا شروع کیا کہ عبداللہ کو تو اسے واپس گھر لانا پڑ گیا۔ گھر آ کے عبداللہ نے حفظہ کو بہت سمجھایا اور علم حاصل کرنے کے فضائل یعنی فائدے وغیرہ بتائے، لیکن حفظہ میاں نہ مانے اور اسکول جانے کے لیے بالکل تیار نہ تھے۔ اب تو عبداللہ بہت پریشان ہوا اور حفظہ کی والدہ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے عبداللہ کو سمجھایا کہ بچہ ہے، کچھ دنوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ اسے اس کے حال پہ چھوڑ اور اللہ سے دعا کریں۔ عبداللہ نے ایسے ہی کیا۔ وہ روزانہ ہر نماز کے بعد حفظہ کے لیے دعا کرتا۔ حفظہ میاں اپنی مستی میں مگن تھے۔ وہ دن کو باہر نکلتے، دوستوں میں کھیلتے اور شام کو گھر آ کے کھانا کھا کے سو جاتے۔ ایک دن حفظہ اپنی عادت کے مطابق شام کے وقت کھیل کے میدان میں پہنچے تو یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ ان کا کوئی دوست بھی کھیلنے نہیں آیا۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ کچھ دیر دوستوں کا انتظار کرنے کے بعد گھر واپس آ گیا۔ دوسرے دن بھی یہی ہوا، یہاں تک کہ پورا ہفتہ گزر گیا۔ اب حفظہ نے بھی گھر سے نکلنا چھوڑ دیا۔ ایک ہفتے کے بعد حفظہ کے دروازے پہ کسی نے دستک دی۔ حفظہ نے دروازہ کھولا تو اس کے سارے دوست کھڑے تھے۔ وہ حفظہ کو کھیلنے کے لیے بلانے آئے تھے۔ حفظہ نے ان سے پورا ہفتہ غائب رہنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے اسکول میں امتحانات ہو رہے ہیں، اس لیے ہم پڑھائی کر رہے تھے۔
اب الحمدللہ ہمارے امتحانات ختم ہو گئے ہیں تو ہم تمہیں کھیلنے کے لیے بلانے آئے ہیں۔ حفظہ ان کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے امتحان کا لفظ جو پہلی مرتبہ سنا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ امتحان کیا ہوتا ہے۔ دوستوں کے سامنے تو اس نے کچھ نہیں کہا، خاموشی کے ساتھ ان کے ساتھ کھیلنے چلا گیا۔ لیکن جب شام کو وہ کھیل کر گھر واپس آیا تو رات کے کھانے پہ اس نے عبداللہ سے پوچھا کہ ابو جان یہ امتحان کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ نے کہا بیٹے جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں ان کی پڑھائی کا سال گزرے تو پھر ان سے اس پڑھائی کے متعلق سوالات کیے جاتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ کس بچے نے اپنا سبق اچھی طرح یاد کیا، اور سب سے اچھی طرح سبق یاد کرنے والے بچوں کو اچھے اچھے تحفے بھی دیے جاتے ہیں اور گھر والے بھی خوش ہو کر ان کو انعامات دیتے ہیں۔ تحفوں اور انعامات کا سن کر حفظہ کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے اپنے ابو سے کہا ابو مجھے بھی انعامات مل سکتے ہیں؟ عبداللہ نے کہا کیوں نہیں، اگر تم اسکول جاؤ اور دل لگا کے پڑھو تو تمہیں بھی انعامات ملیں گے اور تمہارے امی ابو بھی خوش ہوں گے، اور جب کسی بچے سے اس کے امی ابو خوش ہوں تو اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اب حفظہ کو بہت افسوس ہوا کہ اس نے اپنے ابو امی کا دل دکھایا اور ان کی بات نہ مانی۔ اس نے اپنے امی ابو سے معافی مانگی اور ان سے وعدہ کیا کہ اب وہ ہمیشہ ان کی بات مانے گا اور کبھی بھی ان کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ بچوں، امی ابو ہمیشہ ہماری اچھائی سوچتے ہیں، ان کی چاہت ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا یا بیٹی دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائیں، اس لیے کبھی بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، ان کا کہنا ماننا چاہیے، اور اگر کسی بات پر امی ابو ناراض ہو جائیں تو فوراً معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ جس سے ان کے امی ابو ناراض ہوتے ہیں اس سے اللہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔